بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور تمہیں پتا ہے کہ یہ شخص میری ذمہ داری ہے، میں ستناجہ صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ اس وقت تک ہم اسے ختم کر چکے ہوں گے راشدی صاحب، اب ہماری اس سے ذاتی دشمنی بن گئی ہے۔ اس نے درانی صاحب کو بھی مار دینے کی کوشش کی ہے، یہ گردن دبا کر آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بکواس کرتے ہو تم، میں تمہیں ڈسمس کرا دوں گا۔ علی احمد، مجھے نہیں جانتے ہو تم، میں آج ہی تم دونوں کو معطل کراتا ہوں۔ ملزم یہاں اس لیے نہیں آتے کہ تم ان پر تشدد کرو، انہیں اپنی جہالت کا ثبوت دو، یہ سراسر ظلم ہے۔ اگر آپ اس تھانے کے انچارج رہے تو پھر کام ہو چکا، میں خود DIG سے اس بارے میں بات کروں گا۔ یہ بدترین قسم کا مجرم ہے، پھانسی کے تختے سے بھاگا ہوا، مگر اس کا ہاتھ ابھی تک نہیں رکا ہے۔ 50 آدمیوں کو یہ قتل کر چکا ہے اور آپ اس سے نرمی برتنے کا کہہ رہے ہیں، اس پر تو کتے چھوڑ دینے چاہیے۔ آپ ہیں کہاں راشدی صاحب؟ اس کتاب نہ باشد کے آپ ورک پلٹ کر رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر ولی احمد غضبناک حالت میں کمرے سے نکل گیا۔ وہ بہت سینئر انسپیکٹر تھا اور راشدی کو اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بہت کچھ سوچنا پڑتا تھا۔ یہی حال دورانی کا تھا اور وہ دونوں اس تھانے کے ستون بنے ہوئے تھے، ان سے بگاڑ کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی یہ زنجیر کھول دو اور ہتھکڑی سمیت اسے چھوٹے کمرے میں ڈال دو۔ بلو نے اس کے کہنے کے مطابق دورانی کی دراز میں سے ایک چابی نکال کر میری ٹانگیں کھول دیں، پھر بھی بڑی مشکل سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکا۔ بلو نے لاٹھی پھر میرے ہاتھ میں تھما دی اور مجھے سہارا دے کر وہ عقبی کمرے سے گزار کر چھوٹے کمرے میں لے گیا اور باہر نکل گیا۔ اس نے دروازے کو مقفل کر دیا۔ یہ آدمی کا مقدر ہے یاروں کہ اسے سارے ہی دکھ تنہا سہنا پڑتے ہیں۔ میری ماں میرے ساتھ ہوتی تو وہ اس اذیت کا عشیر بھی نہ جھیل سکتی تھی جس سے میں دو چار ہو چکا تھا۔ ایک بے گناہ سناٹے نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ ایسا کمرہ تھا کہ اس میں روشنی کی کوئی رمق کسی طرف سے داخل نہ ہو سکتی تھی۔ ایک طرف برقی بلب مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ میں ابھی زمین کے پیٹ میں نہیں، اس کے اوپر پڑا ہوں، اور وہ بھی یوں کہ ابھی حسیات زندہ تھی۔ موت اب بھی مجھ سے دو چار قدم دور کھڑی تھی۔ میں ایسے کربناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا کہ نہ مستقبل میرے ہاتھ میں تھا، نہ ماضی میری مداحنت، میری خوشامد، میرا ان کے سامنے بچھ جانا میرے کسی کام نہ آ سکتا تھا۔ وہ ایسے دشمن تھے جو کسی ذاتی پرخاش کی بنا پر نہیں بلکہ مجھے قانون کی زاد میں لے کر اپنے تشدد کو برحق ثابت کر رہے تھے۔ میرے سارے ہی مستول انہوں نے جلا ڈالے تھے اور میں اسی وقت سے ڈرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں جیسے ہی ان کے ہاتھ آیا وہ میرے پردے ادھیڑ دیں گے۔ وہ بہت دنوں سے میری آس لگائے بیٹھے تھے، وہ اسی دن کی امید پر زندہ تھے اور اب وہ امید پوری ہو چکی تھی۔ میں ان کا ہاتھ نہیں روک سکتا تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ اس ولی احمد کو اس کے گاؤں کا بھی علم تھا، وہ اس کا بے حدود اربا ناپ چکے تھے۔ وہ شاید اس کی ماں سے بھی آشنا تھے مگر انہیں آبی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ وہ گاؤں میں رہتا ہی نہیں تھا مگر اس سے وہ زیادہ تعرض بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے خلاف ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ سارے ہی گناہ وہ میرے سر ڈالتے رہتے تھے اور آبی کی ماں وہاں کنجن چڑیاں کی طرح چپ چاپ زندگی بسر کیے جاتی تھی۔ آبی میرے ساتھ ہوتا تو اس گیوں کے ساتھ اس کا بھی گن پس جاتا، وہ اسے چھوڑ تو نہ دیتے۔ اچھا ہوا آبی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اپنے انجام کو پہنچنے والا ہوں۔ جس تیزی سے میں نے خود کو عالیہ کے تعاقب میں لگا دیا تھا، اس سے وہ حالات کی چال کا اندازہ لگا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ عورتیں تو محض ایک بہانہ تھیں، کوئی اس کی رقم اس سے چھین نہیں سکتا تھا، اسے تو کچھ بھی نہ ہوتا، مگر پھر بھی اس نے میرا ساتھ چھوڑ دینے میں ہی مصلحت سمجھی۔ اس کی چھٹی اس کچھ زیادہ ہی بیدار تھی۔ وہ کہاں کہاں ان بدماشوں کے ہاتھ ذلیل ہو سکتا تھا، وہ پہلے ہی جھٹکے میں جان دے دیتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے کہیں دام لینے کا بار بار مشورہ دیا کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم
ایسوں کی زندگی بہت ہی مختلف ہوتی ہے، اسے جتنا بھی لطف اٹھا لیا جائے بہتر ہے۔ اسے بھی مرنے کی آس لگی رہتی تھی، میں اسے آس ہی کہوں گا۔ اس کے سارے گناہوں کا حل اسی موت میں تھا، مگر وہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ ایک صرف امید تھی کہ وہ کسی نہ کسی جگہ اس کی منتظر ہے، اور اسی کے خوف سے وہ عیش کے ہر اس حلقے میں جا گھستا تھا جو اس کی راہ میں آتا تھا۔ تو نے اچھا ہی کیا ہے آبی، ورنہ اس تھانے میں مجھ پر جو گزر چکی تھی وہ تیرا بھی مقدر بن جاتی۔ اس سے بچ جانا تیرے لیے کسی بھی طرح ممکن نہ ہوتا۔ تقدیر نے میری کوچیں تو کاٹ ہی دی ہیں، تو کیوں خواہ مخواہ اس مخمصے میں آ پھنستا۔ اچھا کنکوت نکلا کہ اس کھیت سے کیا اگتا ہے اور اس کا کیا باؤ لگتا ہے۔ ویسے تو ایک ہی فصل اگتی ہے، موت کی فصل، جو ابھی تیرا مقدر نہیں بنی، مگر جو میرے لیے ایک نقطے پر آ ٹھہری ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں میں اب اس تک جا پہنچوں گا، میرا ماضی بہت پیچھے رہ جائے گا۔ مجھے نہ تو ستناجا صاحب پناہ دے سکتے، نہ راشدی، کچھ بھی ان کے بس میں نہیں ہے۔ میری مسند آرا بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے، میں اس کے بے مثال حسن سے اب کبھی فیض یاب نہ ہو سکوں گا۔ وہ میرے تصور کے نہا خانوں میں راتوں کو خواب کی صورت میں ابھرنے والی مسند آرا ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا اس سے مرئی تعلق قائم نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی نہیں ہو سکا تھا، مگر اب وہ تصور کا باب بھی ختم ہونے کو تھا۔ محبتیں ایسے بھی کی جاتی ہیں، اس کا اب مجھے احساس ہو رہا تھا۔ میں تو بالکل ہی کنگال ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک وہ میری انا تھی، وہ اسے بھی جیر جلا چکے تھے۔ اس کے بدن پر بیدھ کی اور لاٹھیوں کی ضربیں اس بات کی گواہی تھیں۔ اسے کانوں میں ان کی گالیوں کے الفاظ گونجتے تھے۔ جب آدمی تنہا رہتا ہے تو اس کا تصور اسے طرح طرح کی حزیمتیں اور گزری ہوئی کہانیاں ایک بار پھر سہ لینے کی عادت ڈالتا ہے۔ مجھ پر بھی بیتے ہوئے لمحات پھر سے طاری ہو گئے تھے۔ ایک بات مجھے پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ میں بہت رویا، بہت جی ہلکان کیا میں نے۔ اس کربناک تنہائی نے مجھے خون کے آنسو رلائے۔ میں پورا دن پوری رات وہاں بیٹھا اس سردی میں ٹھٹھرتا رہا۔ کسی نے مجھے پانی تک نہیں پوچھا۔ بار بار دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود کسی نے میری خبر نہیں لی۔ میرا خیال ہے بلو کو بھی ان لوگوں نے پرے ہٹا لیا تھا۔ ایک موت تو وہ مجھ پر وہیں طاری کر دینا چاہتے تھے، دوسری موت تختہ دار پر رکھی تھی جس کی طرف میں آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ وہ میرے نزع کے عالم کو طویل کر دینا چاہتے تھے، ان کا منشا تھا، اور وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی تھے۔ جس کا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو تو پھر اس کے لیے ایک موت اس کے وجود کے اندر سے ابھر کر اس کا گلا دبوچ لیتی ہے۔ میں بھی بس اسی ہی کیفیت سے دوچار تھا۔ 24 گھنٹے میں اس حبس میں پڑا سڑتا رہا۔ اگلے صبح 9 بجے کے قریب پھر درے زندان کھلا۔ بلو پھر میرے سامنے تھا۔ وہ میرے لیے چائے اور بسکٹ لایا تھا۔ دروازہ کھول کر اس سے ٹرے میرے سامنے لا کر رکھ دی۔ بولا، یہ کھا لو، میرا خیال ہے کہ کل سے بھوکے ہو۔ یہ بات نہیں ہے، مجھے دراصل ولی احمد نے منع کر دیا تھا، اور راشدی صاحب کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری مہربانی ہے کہ تم چائے ہی لے آئے ہو۔ میں نے ٹرے اپنے سامنے رکھ لی۔ بسکٹ نرم اور لذیذ تھے، میں نے انہیں آسانی سے حلق سے نیچے اتار لیا۔ بلو بولا، تمہیں اگر کھانے کی ضرورت ہو تو لا دوں؟ کچن پر سپاہی کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں، لا ہی دو تو بہتر ہے، اس سے تو میری بھوک ہی نہیں مٹی۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارے درانی صاحب تو اسپتال میں ہیں، ان کا بہت برا حال ہے۔ جلانی گلا ان کا سوج کر یہاں تک آ چکا ہے، کوئی چیز ان سے نکلی نہیں جاتی۔ مرا نہیں وہ ابھی تک، میں تو یہی چاہتا تھا۔ وہ اب نہیں مرا تو پھر کب مرے گا؟ میں نے زہر خند کیا۔ انہوں نے کار سرکار میں رکاوٹ ڈالنے اور ایک افسر پر قاتلانہ حملہ کرنے کے الزام میں بھی تم پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بلو سیٹھ؟ مجھے اب زیادہ دن نہیں جینا ہے، جتنے بھی آدمی میں مار سکوں اچھا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ میری باتوں کو وہ نوشتہ دیوار سمجھنے لگا تھا۔ بولا،
تیرے ہاتھ میں ایسی کیا بات ہے؟ آخر تو کیسے لوگوں کا یہ حال کر دیتا ہے؟ اس نے ٹرے اب زمین پر سے اٹھا لی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنے بندے ہوئے ہاتھ کھول دیے، میرے پنجے پھیل گئے تھے۔ میرے یہ ہاتھ معجزے دکھاتے ہیں۔ بلو سیٹھ یہ صرف گناہگاروں کی گردن کاٹتے ہیں اور دورانی بہت بڑا پاپی ہے، مہا پاپی۔ میں تیرے لیے کھانا لاتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پھر میرے کمرے میں آ گھسا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لپٹا ہوا دسترخوان تھا جس کے اندر ٹفن کیریئر ایسی کوئی شے تھی۔ آتے ہی بولا، جیلانی تیری ایک دوست آئی ہے، یہ کھانا تیرے لیے وہی لائی ہے۔ میرے دوست؟ اوہ، مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جاتا۔ کون سی دوست ہے؟ کیسی دوست؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ولی احمد بھی اس کے سامنے چپ ہو گیا ہے، وہ اس کے پاس بیٹھی ہے۔ مگر وہ کون ہے بلو؟ میں تو کسی کو دوست نہیں رکھتا۔ میرا خیال ہے اخبار میں تیری خبر چھپ گئی ہے، اس خبر کو پڑھ کر ہی وہ عورت یہاں آئی ہے۔ کیا کہتی ہے وہ؟ اسے میرا نام کس نے بتایا ہے؟ تمہاری ایک تصویر بہت پہلے اخبار میں چھپی تھی، وہ بھی اس کے پاس ہے۔ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں آ گئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ میرا یہاں کوئی واقف نہیں ہے۔ کون مجھ ایسے آدمی میں دلچسپی لے سکتا ہے؟ پتہ نہیں، لمبی سی کار میں آئی ہے وہ، اور ڈرائیور بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کار وہ خود چلاتی ہے۔ ولی احمد کیا کہتا ہے؟ وہ اس کو ادھر نہیں آنے دیتا، وہیں سے ٹرکھا دینا چاہتا ہے۔ وہ پردے میں ہے۔ ہاں، یہ لمبا سا برقع اس نے پہن رکھا ہے، کسی کو اپنی صورت بھی نہیں دکھاتی ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ دیکھے تھے۔ بلو کی باتیں سن کر میں اپنا غم بھول گیا، حالانکہ میرے سارے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا، ٹخنا الگ سوجا ہوا تھا، مگر میں اس کی باتوں میں ایسا کھو گیا کہ مجھے کسی بھی بات کا ہوش نہیں رہا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ بڑا سا ٹفن کیریئر لے کر اپنے سامنے رکھ لیا اور اس کی گرہیں آہستہ آہستہ کھولنے لگا، یوں جیسے وہ کسی دل نواز کا بھیجا ہوا خوشبوؤں میں رچا خط ہو۔ 2 برتنوں میں بنا ہوا گوشت تھا، ایک میں مرغی کا اور دوسرے میں بکرے کا، تیسرے برتن میں پراٹھے رکھے تھے اور چوتھے میں فرنی، مگر نام اس پر کسی کا بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس نے ڈبے میں کوئی خط ضرور رکھا ہوگا، مگر وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کو بلاؤ بلو، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کوشش تو بہت کرتی رہی ہے، مگر ولی احمد اسے راستہ نہیں دیتا اور راشدی صاحب یہاں نہیں ہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے، میں اس کو دیکھے بغیر یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لے جاؤ اسے اور ولی احمد کے منہ پر دے مارو، اسے کہو وہ مجھ سے بچ جائے، خود تو میں ڈوب ہی رہا ہوں، اسے بھی لے ڈوبوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے تمام ڈبے بند کر دیے۔ ولی احمد کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آنے والے کا راستہ روک دے؟ ٹھہرو، میں اس سے پھر بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بلو نے دروازہ بند کیا اور دوسری طرف نکل گیا۔ میرے لیے وہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ کون مجھے ایسے راندہ درگاہ آدمی سے اتنی ہمدردی رکھ سکتا ہے کہ وہ میرے لیے اس محبس میں کھانا لے کر آئے، اور اتنا سارا پرتکلف کھانا میری عقل کام نہیں کرتی تھی۔ ایک تو فرید پور کی اس بہن جی نے مجھے حیران کیا تھا، تمام تر کوشش کے باوجود اس نے ہمیں اپنی صورت نہیں دکھائی تھی، اور دوسری اب میرے سامنے آ گئی تھی، وہ بھی شاید کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی۔ بلو نے اس کی صرف ہاتھ دیکھے تھے اور وہ انہی سے اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ چہرہ اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا اور ولی احمد اس کا راستہ روک بیٹھا تھا۔ وہ کون تھی آخر؟ اسے مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ میں سوچ سوچ کر تھک گیا، مگر وہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بلو پھر میرے پاس آ گیا، دروازہ کھولتے ہوئے بولا، وہ تو چلی گئی ہے جیلانی، کہہ گئی ہے کہ وہ پھر آئے گی، یہ کھانا کھا لو، ولی احمد پھر تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ پھر آئے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس کا انتظار کروں گا، لاؤ یہ کھانا میں کھا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے تمام ڈبے کھول لیے اور بلیو کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ کھاؤ یار، تم بھی کھاؤ، پتہ نہیں کون تھی مگر کھانا بہت لذیذ ہے، کھا لو۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس کی رفتار مجھ سے تیز تھی، ہم نے مل کر وہ تمام کھانا ختم کر دیا۔ بھوک نے مجھے واقعی نڈال کر رکھا تھا۔ جب بلو وہ برتن سمیٹنے لگا تو بولا، کسی آدمی کو بھیج کر وہ یہ برتن منگوا لے گی، وہ یہ بات کہہ کر گئی ہے۔ پھر تو بہت ہی اچھا ہوگا، اس کا کوئی آدمی آئے تو اسے مجھ سے ملاؤ۔ میں
میں اسے کہہ دوں گا، آگے ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے۔ یہ کہہ کر بلو وہاں سے اٹھنے لگا تو عین اسی وقت ولی احمد دروازے پر آ ٹھہرا۔ 2 سپاہی اس کے ساتھ تھے، انہیں اس نے بلو کے ساتھ واپس بھیج دیا اور ایک کرسی اٹھا کر وہ میرے پاس آ بیٹھا۔ دروازہ اس نے اب بھی بند نہیں کیا تھا۔ دوسرے کمرے میں بیٹھے سپاہی ہماری ہی طرف متوجہ تھے، مگر ان کی اس نے پرواہ نہیں کی۔ تمہیں پتا ہے درانی صاحب بہت سخت بیمار ہیں، کوئی چیز ان کے گلے سے نہیں اترتی ہے۔ مجھے یہ سن کر دلی خوشی ہوئی ہے ولی احمد، تم بھی مجھ سے بچ جاؤ، میں تو ختم ہو ہی رہا ہوں مگر تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ یاد رکھو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ غیر ارادی طور پر ولی احمد کا ہاتھ پستول پر جا ٹھہرا۔ تمہارا غصہ ابھی تک نہیں اترا، حالانکہ درانی صاحب تم نے لبے گور پہنچا دیا ہے، تمہارے خلاف ہم نے اقدام قتل کا پرچہ درج کر لیا ہے۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تم چاہے 10 مقدمے درج کر لو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہاری ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ تمہاری جیب سے 80,000 کا ڈرافٹ نکلا تھا مگر اس پر پانی پڑ چکا ہے۔ یہ کس بینک کے لیے تھا؟ اس نے جیب سے وہ ڈرافٹ نکال کر مجھے دکھایا جو ہم میاں والی لے گئے تھے۔ کاغذ پر پانی کی وجہ اب صرف دبے ہی دبے نظر آتے تھے، ایک صرف اس کی رقم کا ہنسا ہی سالم نظر آتا تھا۔ دکھاؤ ذرا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ڈرافٹ جپٹ لیا۔ اس نے اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی مگر میں بڑے غور سے اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے اسے پردہ کر دیا۔ یہ کیا کرتے ہو تم؟ یہ تمہارے کام آ سکتا تھا، پاگل ہو گئے ہو؟ اس کو پھاڑ دینا ہی بہتر تھا ولی احمد۔ مجھے معلوم ہے نمبر کس لیے میرے پاس آئے تھے مگر تمہیں مجھ سے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا، اگرچہ میں 1 کروڑ روپے کا مالک ہوں۔ 1 کروڑ روپیہ؟ تم مجھے پاگل کر دو گے؟ کہاں سے آئے یہ روپیہ تمہارے پاس؟ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، پستول اب اس نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ بتاؤ یہ روپیہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ہوش کی دوا لو ولی احمد، درانی کا حال تم دیکھ چکے ہو۔ میں آدمی کا کھڑے کھڑے کلیجہ نکال لیتا ہوں، خواہ میں سارے کا سارا بندہ ہوا ہوں۔ میں اپنے ٹخنے میں شدید درد کے باوجود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نیت مجھے نیک نظر نہیں آتی تھی۔ آزمائش کی ایک اور گھڑی میرے سامنے آ ٹھہری تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلے لمحے وہاں ولی احمد کی لاش نظر آئے گی یا میری اس کے تیور بہت ہی خطرناک تھے۔ مجھے یہ پوچھنے کا مکمل حق حاصل ہے وہ روپیہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، اور میں نہ بتانے کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ اور مجھ سے مطلب کی بات کرو، میں تم سے سودا کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی کمر کے بے پناہ درد کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اس کے آدمیوں نے مجھے واقعی ڈھونڈ ڈالا تھا، درد کسی طرح تھمتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ میری بھوک قائم تھی اور جینے کا حوصلہ بھی باقی تھا، ورنہ وہ چور ایسی مار تھی۔ اور سپاہیوں کو حکم تھا کہ وہ کوئی روح رعایت نہ رکھیں، جس کی طرف وہ اشارہ کر دیں وہ اسے کریش کر کے رکھ دیں۔ سودا تو میں تجھ سے ضرور کروں گا مگر یہ رقم تو خود ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے رکھے گا، ذرا تیرے یہ زخم صحیح ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت وہاں سے باہر نکل گیا۔ دروازہ پھر وہ بند کر گیا تھا۔ 2 بجے ان لوگوں نے پھر مجھے اس دڑبے سے باہر نکال دیا۔ 2 سپاہی اندر آئے اور مجھے وہاں سے اٹھا کر ولی احمد کے سامنے لے گئے، مگر جیسے ہی میں نے اس کے کمرے میں قدم رکھا میرا دل اچھل کر رہ گیا۔ میرے سامنے بدری بیٹھا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو جس بینچ پر وہ بیٹھا تھا اسے پاؤں کی ٹھوکر سے نیچے گرا کر اٹھ بیٹھا۔ ہتھ کڑی کی زنجیر سپاہی کی پیٹی میں بندھی تھی۔ اس نے بدری کو جھٹکا دے کر بینچ سیدھا کیا اور پھر اسے جانور کی طرح کھینچ کر نیچے بٹھا دیا۔ اسے پہچانتے ہو؟ ولی احمد نے پوچھا۔ جی ہاں، اور اس کی مالکن کو بھی جانتا ہوں جس سے اس نے 1 لاکھ روپیہ لے کر مالک کو اغوا کر لیا۔ یہ بدر الدین ہے، ڈلوں صاحب کا نیا ملازم۔ میں نے بدری کے پاس پہنچ کر کہا۔ بدری نے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہ ذات شریف ڈلوں صاحب کے ملازم کیسے بن گیا؟ میرا تو خیال ہے یہ سالہ بھی ہندو ہے، یہ بیس بدل کر ادھر پھر رہا ہے۔ ولی احمد کو گویا میں نے ایک نیا نکتہ دے دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور سپاہی کو اشارہ کر کے دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ سپاہی نے بدری کو پھر جھٹکا دے کر اوپر اٹھایا اور کھینچ کر اسی کمرے میں پہنچا دیا۔ خود وہ باہر ہی کھڑا رہا، زنجیر بھی اس کے ہاتھ میں رہی۔ جب بدری باہر نکلا تو ولی احمد اس کی کمر پر ٹھوکریں لگا رہا تھا۔
اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ باہر آتے ہی بولا، تم ٹھیک کہتے ہو جیلانی، یہ تو ہندو ہے، پتہ نہیں یہاں کیا کر رہا تھا۔ وہ بدری کو زنجیر سے پکڑ کر خود کرسی تک لایا اور اسے فرش پر بٹھا کر بولا، کیوں اوئے چوڑے کے پتر، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ڈھلوں صاحب کے پاس کب سے ملازم ہے؟ کوئی 6 مہینے ہو گئے ہیں، مگر تیرا اصلی نام کیا ہے؟ بدر الدین میرا نام ہے جناب، دراصل میں رسولی ہوں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، ڈھلوں صاحب کو تم نے کہاں پہنچا دیا ہے؟ وہ تمہارا مالک تھا، کتے کے بچے۔ آپ کی اطلاع غلط ہے جناب، مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں قرآن کی قسم کھا سکتا ہوں، گویا ہندو ہو کر بھی تو قرآن کو کچھ سمجھتا ہے۔ اس کو اندر لے جاؤ اور اس کی کھٹمل پریڈ کراؤ، الٹا لٹکا دو اسے۔ اس نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ سپاہی پہلے سے مستعد تھا، فوراً ہی بدری کو ساتھ لے کر اگلے کمرے کی طرف چل دیا۔ 3 سپاہی اور ولی احمد نے ساتھ کر دیے تھے اور مجھے معلوم تھا کہ کھٹمل پریڈ سے اس کی کیا مراد ہے۔ یہ معاملہ تو بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، اس کو ابھی ادھر کمرے میں ہی بٹھاؤ، راشدی صاحب آ جائیں تو میں ان سے بات کروں گا۔ یہ لوگ تو ہندوستان پاکستان کی جنگ کرا دیں گے، ایسے خطرناک مجرم میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ اس کی یہ بات سن کر اس سپاہی مجھے اس کمرے تک لے گیا تھا، مجھے بھی جھٹکا دے کر اپنی زنجیر ہلائی اور ہم دونوں کو ولی احمد نے باہر نکال دیا۔ جب میں واپس اپنے دڑبے میں پہنچا تو میرا ذہن پراگندہ ہو چکا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ ان لوگوں نے ابھی تک میرا ریمانڈ نہیں لیا تھا، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے تھے۔ بدری کو ان لوگوں نے گرفتار کر کے بہت اچھا کیا تھا، وہ چگوٹ کی جاگیر حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس حویلی کے لوگوں پر کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا، ایک صرف فراست بیگم کو اس نے اپنے شیشے میں اتار لیا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ عورت اس کے چکر میں کیسے پھنس گئی تھی۔ حالانکہ ڈھلوں صاحب اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور ہر بات میں اس سے مشورہ لیتے تھے۔ میں اسے بدری کی کارستانی ہی سمجھتا تھا کہ اس نے فراست کو اپنے اڑنگے میں پھنسا لیا تھا۔ بدری ایسا آدمی کسی بھی عورت کی خلوت میں پہنچ سکتا تھا، اسے سود در سود وصول کرنے کی عادت تھی۔ پتہ نہیں عالیہ اس تک کیسے جا پہنچی، اس کو تو یہ معلوم ہی تھا کہ ولایت علی کو کس نے اغوا کیا ہے۔ اس سے تو میں یہی سمجھتا تھا کہ اس نے ہی بدری کو اس واردات پر آمادہ کیا تھا، مگر سب کچھ ابھی تک پردے میں تھا۔ جب تک بدری منہ نہ کھولے میں اس راز سے واقف نہیں ہو سکتا تھا اور ولی احمد نے اسی لیے اس کی کھٹمل پریڈ کا حکم دے دیا تھا۔ بدری پر بلا شبہ یہ دن بہت بھاری تھا، اسے وہ سب کچھ اگل دینا ہوگا جو وہ ڈھلوں صاحب کے پاس رہ کر کرتا رہا ہے، اس کے سوا تو کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ ولی احمد اپنے ارادے میں اٹل تھا، اسے یقین تھا کہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے جتنی بظاہر نظر آتی تھی۔ اسی شام وہ خاتون پھر تھانے آ پہنچی، مجھے بلو نے فوراً ہی آ کر بتا دیا کہ وہ آئی ہے۔ یہ ایسا معاملہ تھا جس پر میں کسی بھی طرح صبر نہیں کر سکتا تھا۔ بلو پھر کہہ رہا تھا کہ وہ کار خود ڈرائیو کرتی آئی ہے اور میرے لیے کھانا لے کر تھانے پہنچی ہے، اور اب کی بار ولی احمد نے کہا ہے کہ تمہیں اس سے ملا دیا جائے، تو پھر اس کو ادھر لے آؤ، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ نہیں، تمہاری ملاقات دوسرے کمرے میں ہوگی، آؤ میرے ساتھ، ولی احمد بھی وہیں ہوگا۔ یہ بڑی مصیبت ہے یار، تم کسی آدمی کو اس کے اڈے پر نہیں رہنے دیتے، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں بلو کے ساتھ چل دیا۔ سامنے کے کمرے میں سپاہی اس وقت بھی دھرنا دے کر بیٹھے تھے اور میری ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے تھے۔ ایک صرف بلو ہی ایسا آدمی تھا جو مجھ سے بات کر سکتا تھا، ورنہ وہ قطعاً خاموش رہتے تھے۔ حکم انہیں یہ تھا کہ اگر میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں تو وہ بے دریغ مجھے گولی مار دیں۔ میں جب ولی احمد کے سامنے پہنچا تو وہ خاتون اس کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھی تھی، وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ میرے جسم اور چہرے پر ابھی تک لاٹھیوں اور بیدوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے اور وہ نشانات ابھی تک درد سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ خاتون تمہارے لیے کھانا لائی ہیں، مگر میں نے انہیں پہچانا نہیں۔ خاتون، آپ اگر اپنا تعارف کروا دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ وہ چریرے بدن کی اونچی لمبی عورت تھی اور اس کا سراپا مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ اسے خود کو عیاؤں پنہا رکھنے کا ڈنگ آتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی، بولی، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں بھائی جان، مجھ سے زبردست غلطی ہوئی ہے۔ آپ وہ آدمی نہیں ہیں جن سے میں
ملنا چاہتی تھی۔ مجھے افسوس ہے انسپیکٹر صاحب، ویسے آپ یہ کھانا انہیں دے دیں، مگر آپ کے پاس تو ان کی تصویر بھی ہے۔ جی نہیں، میرا خیال تھا کہ یہ وہی صاحب ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں، آپ یہ کھانا کسی برتن میں ڈال لیں۔ آپ کے پہلے برتن بھی یہاں ہیں، وہ بھی لے جائیں، اور برتن کسی ملازم کو بھیج کر واپس منگوا لیں۔ بلو نے اپنی رائے پیش کی۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، پلیز آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان سے بہت شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان برتنوں کو سمیٹنے لگی جو بلو نے اس کے سامنے لا رکھے تھے۔ اس کے رویے پر ولی احمد بھی سخت پریشان تھا، اور میری تو حیرت کم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ اس عورت کو سمجھ لینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر میں اس سے تنہائی میں ملتا تو شاید وہ کوئی کام کی بات مجھے بتا دیتی۔ یوں ہو گئی تھی جیسے اس سے واقعی سخت غلطی ہو گئی ہو۔ برتن اس نے سمیٹ لیے تو اچانک اس کے ہاتھ سے وہ پوٹلی نیچے گر گئی، تب پھر سے بکھر گئے۔ وہ انہیں اٹھانے کے لیے نیچے جھکی، تب میں نے دیکھا اس نے اپنا مستور ہاتھ خاص طور پر میرے سامنے کھول دیا تھا۔ اس کی مٹھی میں ایک کاغذ تھا، مگر وہ کاغذ اس نے پھینکا نہیں۔ بلو بھی فرش پر سے برتن اٹھا رہا تھا، اس نے وہ کاغذ نہیں دیکھا۔ خاتون کا برقع کچھ اس قسم کا تھا کہ اس میں سے اس کا چہرہ دیکھ لینا ناممکن تھا۔ بلو نے سارے برتن ایک بار پھر گٹھڑی میں باندھ دیے تو وہ بولی، اچھا انسپیکٹر صاحب، خدا حافظ، میں آپ سے سخت شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور میرے قریب سے گزر کر باہر نکل گئی۔ مٹھی میں دبا کاغذ وہ ساتھ ہی لے گئی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو ولی احمد بولا، یہ کیا قصہ ہے؟ جیلانی، میں عورتوں کا بہت احترام کرتا ہوں، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر یہ تمہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں خود حیران ہوں، مگر آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ بادامی باغ کے ایک رئیس کے گھر سے آئی ہے، بہت بڑا صنعت کار ہے وہ، خواجہ غلام علی، یہ اس کی بیٹی ہے۔ سپاہی کو بھیج کر میں نے اس کا پتہ کروا لیا ہے، مگر یہ آئی کس لیے تھی؟ اس کا نام فوزیہ ہے۔ یہ تو میں سمجھ نہیں سکا ہوں، بہرحال کھانا تو میں کھا سکتا ہوں۔ ہاں، یہ لے جاؤ اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھاؤ۔ راشدی صاحب اگر آ گئے تو تمہارا قصہ کل ہی ہم نپٹا لیں گے۔ اس کی بات سنی انسنی کر کے میں بلو کے ساتھ پھر سے اپنے کمرے میں جا بیٹھا تھا۔ کھانا ہم ساتھ ہی لے گئے تھے۔ جب میں نے 2 بڑے سے دسترخوان میں لپٹے برتن کھولے تو اس میں مجھے 2 بنے ہوئے مرغ ملے، کچھ پراٹھے بھی اس نے پکا دیے تھے، شیرینی بھی وہاں خاصی تھی، فرنی اس نے خاص طور پر بنائی تھی۔ بلو کو میں نے پانی لانے کے لیے باہر بھیج دیا۔ فرنی پر چاندی کے ورق لگے تھے، اور چاندی کے ورق کے نیچے مجھے اسی رنگ کا ایک کاغذ نظر آ رہا تھا جس کو میں بلو کے سامنے کھول نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا میں نے وہ کاغذ باہر نکال لیا۔ اس میں لکھا تھا، میں آپ کو جس روز وہ لوگ کچہری لے جائیں گے اسی روز ہمارے آدمی ان کی حراست سے چھڑا لیں گے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوا تو آپ ولی احمد سے بات کریں، وہ سخت راشی آدمی ہے۔ ان لفظوں کے نیچے محض آپ کی بہن جی لکھا تھا۔ خط پڑھ کر میرا تو مغز الٹ گیا۔ وہ فرید کوٹ کی بہن جی یہاں کیسے آ پہنچی اور اس نے فوزیہ کو کیسے میرے پاس بھیج دیا؟ میں نے فوراً ہی اس رکے کو جیب میں ڈال لیا۔ بلو واپس آ رہا تھا، مگر پھر مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کھانا میں نے کیسے حلق سے نیچے اتارا۔ ہر شے بے ذائقہ ہو گئی تھی۔ میرا ذہن مسلسل اس رکے کی عبارت کو سمجھنے میں مصروف رہا۔ اس بہن جی نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس کی رسائی لاہور تک بھی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کر چکے ہیں۔ وہ ایک ایک پل کی خبر رکھتی تھی، مگر وہ تھی کون؟ اسے مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ وہ جن بازوؤں کے حلقے میں پھرتی تھی وہ تو میاں والی تک ہی محدود تھے۔ انہیں یہ کس نے بتا دیا کہ جیلانی پکڑا گیا ہے؟ رکا بے حد مختصر تھا، صرف آدھا انچ اس کی لمبائی چوڑائی ہوگی۔ رنگ اس کا چاندی کے ورق ایسا ہی تھا جس پر کسی نے خاص قلم سے وہ عبارت لکھ دی تھی، مجھے ان لوگوں نے اپنے طور پر خبردار کر دیا تھا کہ میں جب کچہری جاؤں تو چوکس ہو کر بیٹھوں۔ پتہ نہیں وہ کیا کریں گے، مجھے پولیس کی حراست سے کیسے نکالیں گے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حالات کیا سے کیا ہو جائیں، ورنہ بظاہر تو میں اپنی فاتحہ پڑھ
ہی چکا تھا، میرا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا، ہر قدم پر ذلت ہی ذلت تھی، مگر وہ بہن جی کہتی تھی کہ وہ مجھے پولیس کی حراست سے رہائی دلوا دے گی تو وہ بھی ٹھیک ہی کہتی ہوگی۔ کھانا ختم ہوا تو بلو سامان سمیٹ کر باہر نکل گیا، دروازہ اس نے اپنے پیچھے بند کر دیا تھا۔ حوالات میں وہ مجھے جان بوجھ کر نہیں رکھتے تھے، انہیں یقین تھا کہ وہاں صورتحال کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے۔ اگلے دن صبح ہی صبح تھانے میں کوہرام مچ گیا، میرے دڑبے کے سامنے کے کمرے میں لیٹے سپاہی بستروں سے ابل کر باہر نکل گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے، سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ میں نے فرش سے اٹھ کر بتی جلائی اور بڑے غور سے ان کی آوازیں سننے لگا، مگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ عین اس وقت بلو بھی کہیں سے آنکھیں ملتا ہوا میرے دروازے پر آ گیا، تالے کی چابی اسی کے پاس ہوتی تھی۔ اس نے میرا دروازہ کھول دیا، بولا مجھے یقین تھا کہ تم جاگ گئے ہوگے، ادھر تو بڑا اندھیر مچ رہا ہے، کسی نے تھانے کے اندر آ کر بدری کو قتل کر دیا ہے، اس کا سر یہاں تک کھلا ہے، کسی نے اسے گولی مار دی ہے۔ اس نے اپنی گدی پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس نے مار دیا ہے اس کو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسے ہم نے حوالات میں رکھا تھا، رات وہاں بدری کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ پہرے دار کا کہنا ہے کہ حوالات تک کوئی بھی نہیں گیا، مگر صبح دیکھا تو وہ مردہ پڑا تھا۔ سارے تھانے میں افراتفری مچی ہے، یہ تو بہت برا ہوا ہے۔ بلو وہی ایک کام کا آدمی تھا، اس سے 100 راز معلوم ہو سکتے تھے۔ لو یہ سگریٹ پیو، تمہارے پاس ختم ہو چکے ہوں گے، یہ پیکٹ ہی رکھ لو۔ اس نے ماچس اور سگریٹ کا ایک پیکٹ مجھے تھما دیا، ایک اس نے خود سلگا لیا۔ تم آرام کرو، کوئی اور بات معلوم ہوئی تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دوسری طرف نکل گیا۔ میں سگریٹ سلگا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، کمبل میں نے اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ سردی زیادہ ہو گئی تھی، مگر صبح کے وقت تو اس کی یخ بستگی بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ اس بدری کے قتل نے مجھے بے حیران کر دیا تھا۔ کسی نے ڈھلوں صاحب کی گمشدگی کا راز ہمارے لیے مسئلہ لا اینجل بنانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی ایسے وقت میں حوالات کے دروازے تک پہنچا جب پہرے دار وہاں سے 2 گھڑی کے لیے ادھر ادھر گیا ہوگا۔ بدری کی آواز بھی کسی نے نہ سنی ہوگی۔ پستول میرے چوپشا ایسا ہوگا جو آواز نہیں دیتا ہے۔ بدری کمبلوں میں لپٹا یا موت کے منہ میں جا گرا۔ پہرے دار یہ سمجھا ہوگا کہ وہ سو رہا ہے، اسی لیے اس نے رات کو اس کے بارے میں کسی تردد کا اظہار نہیں کیا، مگر جب صبح اس نے کسی ضرورت کے تحت اندر جھانکا ہوگا تو اسے بدری کی لاش ہی دستیاب ہوئی۔ کوئی 8 بجے کے قریب ولی احمد نے مجھے بلوا لیا۔ وہ برآمدے میں میز لگا کر بیٹھا تھا اور راشدی صاحب ابھی تک دورے سے واپس نہیں آئے تھے۔ میں اس کے سامنے پہنچا تو کمبل میں نے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔